السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ۔ سیرہ ایک عربک ورڈ ہے جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہوگی بایوگرافی، یعنی لائف جرنی آف سمن۔ کسی کے زندگی گزارنے کے طریقے کو ہم سیرہ یا موسٹ کامنلی سیرت کہتے ہیں۔ یہاں پر سیرت سے ہمارا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ ایک ورڈ آتا ہے رسول اللہ۔ دیکھیں، رسول اللہ بھی ایک عربک ورڈ ہے جس کی انگلش ٹرانسلیشن ہوگی میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور اردو میں ہم کہتے ہیں خدا کا قاصد، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا۔ ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے رسول آئے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ جتنے بھی رسول آئے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سب سچے تھے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، مانیں گے تو ہم سب کو، ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن ہمیں فالو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم جس کتاب پر عمل کریں گے وہ ہے قرآن شریف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جو پچھلے رسول گزرے ان میں کچھ فرق ہیں۔ جیسے جو پہلے رسول آتے تھے وہ ایک پرٹیکولر ایریا کے، کچھ ریجن کے ہوا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ سارے عالم کے رسول ہیں۔ پچھلے جو رسول آئے ان کا ٹائم پیریڈ بھی فکس ہوتا تھا، جیسے ان کے بعد کوئی دوسرے رسول آ گئے تو وہ ان پر ایمان لا لیتے تھے، لیکن ایسا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کے بعد کوئی دوسرے رسول نہیں آئیں گے تو ان کا ٹائم پیریڈ بھی فکس نہیں ہے۔ قیامت تک اب وہی رسول ہیں، جتنے بھی مسلمان ہوں گے، جو بھی ایمان لائیں گے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ سب کا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی امتی ہیں۔ دیکھیں، اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں یا سیکھیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ایک امتی کی حیثیت سے ہمیں اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسے چلتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک ایک چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں صرف ہم تک قرآن شریف پہنچانے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ ایز اے رول ماڈل دنیا میں اتارا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو کیسے جینا ہے، زندگی جینے کا اصل مطلب، اصل طریقہ کیا ہے، وہ سکھا سکیں۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا کہ چوروں نے چوری چھوڑ دی، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنا چھوڑ دیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے وہ ان سے بے انتہا محبت کرنے لگے۔ اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب چاہیے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہوگی، سیرت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ایک بیسٹ طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین طریقے سے اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں، کیونکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار کر گئے، اس سے بہترین انداز، اس سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر تو ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اگر ہم اللہ کے بعد کسی سے کرتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت ان سے کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے محبوب کی زندگی کے بارے میں جانیں؟ تو یہ سب کچھ ریزنز ہیں جن کے وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، جانیں اور سیکھیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنی باتیں آگے شروع کریں، ایک چھوٹی سی بات بتاتے چلیں۔ عام طور پر لوگوں کو اس بات کا علم ہے، لیکن اب شروع ہی کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر درود بھیجیں۔ درود میں ہم اللہ پاک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی ایک درود ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک رحمت نازل فرمائے ان پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجتے ہیں، اللہ پاک ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ ایک درود کے بدلے ہمیں 10 رحمتیں دیتے ہیں، ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور جیسے کبھی ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ بار بار نہیں کہہ رہے ہیں تو کم از کم ایک بار واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی جائے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ پہلا پارٹ وہ
کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی کہ ان کی پیدائش سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک۔ دوسرے پارٹ میں ہم وہ زندگی رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے نبوت ملنے کے بعد مکے میں گزاری، یعنی ان کے زندگی کے اگلے 13 سال۔ اس کے بعد ہم تھرڈ پارٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی رکھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزاری، یعنی کہ ان کے زندگی کے آخری 10 سال۔ تو سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے۔ آپ کی پیدائش ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے اپریل 570 AD مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ اور آپ کا نام محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے انہیں پالا، لیکن جب آپ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے دادا بھی وفات پا گئے، جس کے بعد ابو طالب ان کے چچا نے انہیں پالا۔ ابو طالب نے بہت ہی محبت اور شفقت اور پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اسی طرح دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ مکے میں اس وقت زیادہ تر تجارت کا کام ہوتا تھا، زیادہ تر لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور بیسیکلی لیدر وغیرہ وہاں تیار ہوتا تھا جس کی تجارت دوسرے ملکوں میں کی جاتی تھی۔ عام طور پر ونٹر میں یمن اور سمر کے ٹائم شام کی اور جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ خود ہی یہ سب کام پورا خود کے بل پر کر پاتے، تو اس دور ان کی ملاقات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے آپ سب جانتے ہیں بہت ہی امیر خاندان سے بلانگ کرتی تھیں۔ وہ کیا کرتی تھی کہ لیدر وغیرہ اور سب کام سامان جو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے وہ وہاں پاس وہ تیار کرتی تھیں اور تجارت کرنے والوں کو دیتی تھی تاکہ وہ تجارت کرائیں، اور پھر منافع کے پیسے سے ان کی سیلری وغیرہ دیا کرتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کے سلسلے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کی اور پھر انہی کے اندر وہ کام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پانے سے پہلے بھی یعنی بچپن سے ہی بہت ایماندار تھے، بہت نیک تھے۔ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ پورے مکہ میں وہ سب سے ایماندار آدمی کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جتنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے دیا اتنا منافع انہیں پہلے کبھی نہیں ملا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے بہت امپریس ہوئیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے امیر خاندان سے ان کے لیے رشتے آئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب انہیں تلاش تھی ایک ایماندار انسان کی جو انہیں اب ملے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شادی سے رضامند ہو گئے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت 40 سال کی تھیں۔ اسی طرح پھر آگے ایک واقعہ پیش آتا ہے، ہمیں یاد آیا ابھی اچانک سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے تب مکے میں ایسا ہوا کہ تجارت کے لیے ایک آدمی آیا ہوا تھا۔ مکے کے ایک پاورفل انسان نے اس سے اس کا سارا سامان، سارا مال لے لیا اور اسے جانے کو کہہ دیا۔ اب وہ بیچارہ خالی ہاتھ کیسے جاتا؟ اس نے مکے کے لوگوں سے مدد کی گہار لگائی۔ تب بہت سے مکے کے لوگ، کچھ لوگ تھے جو ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، تیار ہو گئے اس کی مدد کے لیے، اور کچھ لوگ نے مل کر ایک گروپ بنایا جس کا نام تھا حلف الفضول۔ حلف الفضول کے نام سے کچھ لوگ جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، اس آدمی کی مدد کرنا چاہتے تھے، مل کر ایک گروپ بنایا اور یہ طے کیا کہ اس آدمی کی تو وہ مدد کریں گے ہی، آگے بھی کسی کے ساتھ برا نہیں ہونے دیں گے، اور آگے بھی کسی کے ساتھ اگر کچھ برا ہوگا تو اس کے خلاف لوگ اسٹینڈ لیں گے۔ اس گروپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پارٹ لیا اور بہت ہی ایکٹیو رول پلے کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اپنے معاشرے میں ہو رہے ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ ہمیں اپنے پوٹینشیل کے حساب سے کبھی بھی اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو آج ہم یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں ہم یہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ یہ باتیں جو ہم نے آپ سب سے بتائیں یہ ہم نے خود سیرہ کورس جو ایک آن لائن کورس ہے اس کے ذریعے سیکھی۔ مولانا الیاس نعمانی صاحب جو لکھنؤ سے بلانگ کرتے ہیں وہ اس کورس کو کراتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے پڑھانے کا انداز بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی عمدہ طریقے سے وہ ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔
بہت ہی آسان طریقے سے چیزیں وہ سکھاتے ہیں۔ یہ کورس خاص طور ان لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہے جو اپنے اسلام کو آسان طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک مولانا صاحب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اس کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔